جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو پھر ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے، اور قبولیت کی وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ پھر اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کی نیچے چلتی چونٹی سے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے اس سے اللہ پاک واقف نہیں؟ اللہ پاک سب جانتے ہیں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے در پر آئیں، یعنی اسے آپ کا مانگنا اچھا لگتا ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگی ہے، اور جس سے خود رابطہ رکھنا چاہے تو اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے، تو اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ پھر محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک ہار کر تم سجدے میں گرتے ہو تو پھر وہ اسی سجدے میں تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں پھر صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے وہ اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے، تم جیت جاتے ہو۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ پھر جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا کی ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر تمہارے دل تک نہیں پہنچتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ اگر میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتیں رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا، اور مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس اتنا یقین رکھو کہ وہ مقصد خدا ہے، اور وہ جو جانتا ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ ادھوری چھوڑ دے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود اس کے پاس لے جاؤ اور وہ کشتیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا کہ جیسے تمہیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تم سے وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہیں ہوگے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ وہ جب تمہارا ہے اس تک پہنچنا پڑے گا تمہیں، بلکہ وہ راستہ ڈھونڈ کر خود تم تک پہنچا دیا جائے گا۔
یہ دکھ تو تم میں بس اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، اور پھر وہ تمہیں سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے ہو۔ اللہ پاک وہ سب کچھ عطا کر دے گا تمہیں جب تم اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو گے، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی مان کر چلو گے۔ اللہ پاک بس دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مان کے آتا ہے یا شیطان کی پیروی کر کے آتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا سیکھیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا۔ شیطان آپ کو بار بار ورغلائے گا، دھوکہ دے گا، دوسری چیزیں دکھائے گا کہ اللہ سے ہٹ کر مانگو، تمہیں سب مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔